ہو گئی، وہ ساری کی ساری چیزیں پوری دنیا کے اندر معظم اور مکرم بن گیا، ان کا اعزاز اور اکرام کیا جانے لگا۔ جس سیاہی پر اس کلام پاک کو لکھ دیا گیا اور جس کاغذ کا استعمال اس کلام پاک کو لکھنے کے لیے کیا گیا، اس کی یہ شان ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے وضو کے، بغیر وضو کے ان کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے اور اس قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی ہے۔ وہ جزدان اور کپڑا جو قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو کر قرآن پاک کی حفاظت کرنے لگا، وہ کپڑا دنیا کے تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ اہم اور معزز بن جاتا ہے۔ وہ امت، جس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا کی، وہ امت پوری دنیا کی تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر امت ہے۔ غرضے کہ جن چیزوں کا بھی تعلق اس کتاب اللہ سے ہو گیا، جو چیزیں بھی اس کتاب اللہ سے منسلک ہو گئی، ان کی قسمت اور ان کا نصیبہ چمک اٹھا، اور پوری دنیا کے اندر بھی ان کی سرخ روئی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اعزاز اور اکرام کا مستحق ہو گیا۔ تو کیوں نہ ایسے ہونہار طالب علموں کو، جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو داخل کیا، جن کے سینے نے قرآن کریم کو حفظ کیا، کیوں نہ اس دنیا کے اندر ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب سے تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جڑا، تو وہ حضرت عمر جو مکہ کے اندر سب سے زیادہ سرگرم دشمن تھے، اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے، اسلام کو مٹانے میں سب سے زیادہ پیش رہتے تھے، انہوں نے ایک تہیہ کر لیا تھا اور ایک عزم کر لیا تھا کہ آج میں اسلام اور صاحب اسلام کو مٹا کر دم لوں گا۔ وہ نکلے اور اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں تلوار لیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ پورے عرب کو انہوں نے خرقشے میں ڈال رکھا ہے، پورے عرب کو انہوں نے ایک تماشا بنا رکھا ہے۔ وہ ان کے سامنے کوئی قرآن پیش کرتا ہے، کوئی کلام پیش کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو خلفشاری میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج میں اس شخص کا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ لیکن راستے میں حضرت عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اسلام کو مٹانے کے لیے جا رہے ہو، ذرا پہلے اپنے بہن کی خبر لے لو۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے اپنے بہن کے گھر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کچھ پڑھ رہی تھی، آہٹ پا کر ان کی بہن نے قرآن کریم کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتہ لگ چکا ہے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہکاوے میں آ گئی ہو، اور تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور تم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو۔ لاؤ وہ کتاب مجھے دکھاؤ جو قرآن تم پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ جب قرآن کریم کو ان کے سامنے پڑھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کانوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو سنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر یہ پھٹ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ یہ ختم ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم پڑ گیا، اور وہ عمر جو قرآن کریم کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، وہ قرآن کریم پر ایمان لا کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایک وحدانیت کا قائل ہو کر وہ واپس لوٹے۔ تو سوچیں، جس کتاب کا یہ مقام ہو کہ اس کے سننے والے، اس کو پڑھنے والے اور ان کی تلاوت کرنے والے کی بھی مقدر چمک جائے، ان کی قسمت بدل جائے، وہ زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے، ان کی کایا پلٹ دے، اور ان کو اس دنیا کے اندر بھی سرخ روئی نصیب کر دے اور آخرت کے اندر بھی سرخ روئی نصیب کر دے۔ اس کتاب کو یاد کرنے والے کا مقام کیوں نہ بلند ہوگا، اور ان کے اعزاز میں کیوں نہ پروگرام منعقد کیا جائے گا۔
پھر وہی حضرت عمر جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے پورے قیصر و کسریٰ کے اندر بلکہ عرب کے جتنے بھی قرب و جوار کے ممالک تھے، جتنے بھی سپر پاور طاقتیں تھیں، اسی قرآن کریم کی تعلیمات کی بدولت انہوں نے پورے تمام سپر پاور طاقتوں کو شکست دی اور ہر جگہ پر انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ وہ حضرت بلال حبشی جن کا تعلق اس قرآن کریم سے جڑا تو وہ ایک کالے کلوٹے غلام تھے، وہ دوسری جگہ کے رہنے والے تھے، وہ عرب کے بھی نہیں تھے، وہ حبشہ سے تشریف لائے تھے، وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کوئی شخص ان کو پہچاننے والا نہ تھا، وہ بد شکل تھے، وہ بدصورت تھے، لیکن جب ان کا تعلق اس کلام پاک سے جڑا، انہوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کیا، انہوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا شروع کیا اور انہوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ دن بھی آیا کہ مکہ کے چھت پر چڑھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے تھے اور مکہ کے جتنے بھی سربراہ لوگ تھے وہ سر جھکائے ہوئے حضرت بلال حبشی کی اذان سماعت فرما رہے تھے۔ وہ قرآن کریم جنہوں نے 23 برس کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر اس قدر انقلاب برپا کر دیا کہ آج تک تاریخ میں کسی کتاب نے اس طرح سے انقلاب برپا نہیں کیا۔ وہ انسان جو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلا کرتا تھا، وہ انسان جو تہذیب و ثقافت سے کوسوں دور تھا، وہ انسان جو خونخوار قوم کہلاتا تھا، وہ انسان جن کی گھٹی میں گناہ کرنا اور جن کی گھٹی میں ظلم و جور اور جبر و تشدد ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، جب ان انسانوں نے قرآن کریم کو قبول کیا، ان کے ذہن و دماغ نے قرآن کریم کو جذب کیا، ان کے سینے نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کے سردار بن گئے اور پوری دنیا پر وہ حکمرانی کرنے لگے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میری تلاوت کی تھی، اس بندے نے میرے الفاظ کو سینے میں محفوظ کیا تھا، اس بندے نے دنیا میں قرآن کریم کو پڑھا تھا، دنیا کے اندر انہوں نے قرآن کریم پر عمل کیا تھا، لہذا ان کو لباس پہنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جبکہ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، قرآن کریم کے اس سفارش کو قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جو قرآن کریم سے جڑا ہوگا، جن کا تعلق قرآن کریم سے ہوگا، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن کریم پر عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو کرامت اور عزت کا تاج پہنا دے گا۔ قرآن کریم کی جب پہلی سفارش قبول ہو جائے گی تو اسی پر وہ قرآن کریم بس نہیں رہے گا، بلکہ وہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھر دوبارہ سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میرے الفاظ اور معانی کو اپنے سینے میں جگہ دی تھی، اس بندے نے دنیا کے اندر میری تلاوت کی تھی، دنیا کے اندر انہوں نے مجھے پڑھا تھا، دنیا کے اندر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تھا، دنیا کے اندر انہوں نے مجھے پلکوں پر بٹھایا تھا، لہذا اے اللہ ان کو مزید انعام سے نواز دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس دوسری سفارش کو بھی قبول کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کرامت کا تاج نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت و شرافت کا جوڑا پہنا دے گا۔ جب قرآن کریم کی یہ دوسری سفارش بھی قبول ہو جائے گی تو قرآن کریم اسی پر بس نہیں رہے گا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر متوجہ ہوگا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیسری درخواست رکھے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے مجھے دنیا کے اندر پڑھا تھا، اس بندے نے مجھ پر دنیا میں عمل کیا تھا، اس بندے نے مجھے یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، یہ بندہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، روزانہ میری قرات کرتا تھا، روزانہ مجھے پڑھتا تھا، لہذا ان کو اے میرے پروردگار، اس بندے سے تو راضی ہو جا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی یہ تیسری سفارش بھی قبول کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اقرا ورتقی، کہ تم پڑھو اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ حافظ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کے بدلے میں بھی ان کو نیکی لکھ دے گا. میرے دوستو، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کتاب کے پڑھنے پر ان کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 نیکیاں ان کو دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ایسا نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے میں پڑھنے والے کو 10 نیکیوں سے نوازتا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم کا یہ مقام اور اعزاز ہے کہ جو شخص اس کو اپنے سینے میں بسا لے گا، وہ شخص جس نے کہ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا اور ان کے بچے نے، ان کے بیٹے نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر یاد کر کے محفوظ کر لیا، اپنے سینے میں ان کو جگہ دے دی، تو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچے کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی ایسا روشن تاج پہنائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. اندازہ لگائیں کہ پڑھنے والے تو بچے ہیں، والدین تو کبھی مدرسے میں نہیں آئے، والدین نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں دیکھا، لیکن صرف انہوں نے اپنے بچے کی دینی تعلیم کی طرف رہنمائی کی، دینی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو گھر سے نکال کر مدرسے کے اندر داخل کرا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا روشن تاج پہنائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا اور جو سورج سے بھی زیادہ روشنی والا ہوگا. تو اندازہ لگائیں کہ خود وہ حافظ قرآن بندہ جنہوں نے قرآن کریم کو مدرسے کے اندر رہ کر پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اس بچے کے اعزاز اور اس بچے کے اکرام کا کل قیامت کے دن کیا عالم ہوگا. میرے دوستو، قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر، قرآن کریم کی ایک ایک آیتوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کو نیکیوں سے نوازے گا. اور جب وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کا اعزاز اور اکرام کرے گا تو وہ بندہ دنیا کی ساری مشقتوں کو بھول جائے گا. میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ طالب علم جو مدرسے کے اندر آتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر مدرسوں کا رخ کرتے ہیں اور وہ مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ہم انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ اپنا مستقبل خراب کر رہا ہے، یہ بچہ اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، یہ بچہ اس مدرسے کے اندر رہ کر یہ
کتنا کمائے گا، ہم ان کا موازنہ دنیا سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کا موازنہ اس دنیا کے معاملات سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے چند پیسوں سے، چند ٹکوں سے ہم ان کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے محلے میں، گلی کوچوں میں اور آپ کے مدرسے میں، مدرسہ فیض القرآن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، معلوم ہے آپ کو اس بچے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنا صحیح سے ناک صاف نہیں کر پاتے، جو اپنے کپڑے صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو اپنے والدین کی دوری برداشت نہیں کر پاتا، وہ مدرسے کے اندر آتا ہے، وہ روتا ہے، مدرسے کے اندر بلکتا ہے، وہ محلے کے اندر، سماج کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے ساتھیوں کو قربان کرتا ہے، ان کا ساتھ چھوڑ کر وہ مدرسے کی چہار دیواری کے اندر مقید ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا گھر سے نکل کر مدرسے کے لیے آنا، یہ صرف ان کا سفر مدرسے کا سفر نہیں، بلکہ ان کا یہ سفر اللہ تبارک و تعالی ان کے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ میرے دوستو، حافظ قرآن کی اور علم حاصل کرنے والے ان افراد کی یہ فضیلت ہے۔ میرے دوستو، آپ تاریخ پر تائرانہ نظر ڈالیں، آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر اعتبار سے مسلمان پسماندگی کا شکار ہے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائیاں ہو رہی ہے، ہر موڑ پر مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس روئے زمین سے بلکہ اس صفحے ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہر اعتبار سے، خواہ وہ سیاست کا ہو، خواہ وہ عدالت کا میدان ہو، خواہ وہ معیشت کا میدان ہو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کی، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، جب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو واپس آ کر دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے کہا کہ میں مالٹا کے جیل میں جب رہا تو میں نے وہاں پر یہ تجربہ کیا کہ آج مسلمان اگر پستی کا شکار ہے، آج مسلمان اگر معاشی اعتبار سے کمزوری کا شکار ہے، آج مسلمان اگر تعلیمی اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہے، سیاسی اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہے، آج اگر مسلمانوں کا ہندوستان جیسے معاشرے کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، تو اس کی صرف دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اختلافات کا شکار ہو گئے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نور اللہ عمر قدہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری وجہ ہے، یہ دوسری وجہ یعنی آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے، یہ بھی صرف اس وجہ سے ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن کریم سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا۔ میرے دوستو، اسی قرآن کریم پر صحابہ کرام نے جب عمل کرنا شروع کیا تھا تو پوری دنیا نے ان کی طاقت کو تسلیم کیا تھا۔ اسی قرآن کریم پر جب حضرت بلال حبشی نے عمل کرنا شروع کیا تھا، پوری دنیا کے اندر اعزاز و اکرام کے پرچم لہرا دیے تھے۔ اسی قرآن پر جب حضرت عثمان غنی نے عمل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے نام کو پوری دنیا کے اندر روشن کر دیا تھا، اسلام کو پوری دنیا کے اندر منور کر دیا تھا۔ ہر اعتبار سے اسلام نے قیادت کی تھی، تعلیمی اعتبار سے مسلمان اول نمبر کا تھا، سیاست کے اعتبار سے مسلمان اول نمبر کا تھا، سیاست کے اعتبار سے مسلمانوں کے سامنے فتوحات کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، مسلمانوں نے اپنا تعلق قرآن کریم سے رشتہ اپنا توڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کریم کو گھر میں تاکوں کی زینت بنا دیا، قرآن کریم کو تعویذ کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کریم کو جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ لیا،
قرآن کریم کو گھر کی زینت بنانا شروع کر دیا، اس وقت سے مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہوا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعروں میں کہا ہے، اپنے اشعار میں کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے آج تاریک قرآن ہو کر۔ میرے دوستو، آج بھی اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنایا، آج بھی اگر ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کیا، تو یاد رکھیں آج بھی ہمارے لیے اقبال و نصیبہ ہمارا خادم ہوگا، مستقبل ہماری قدم بوسی کرے گی، اور اسی طریقے سے ہم پوری دنیا کے اندر عزت کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ اور اپنے اصول کے ساتھ جی کر عزت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں گے، بشرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کو جو اتنی ترقی حاصل ہوئی شروع زمانے میں، وہ صرف اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ انہوں نے دینی تعلیم کو اپنا ماوا سمجھا تھا، انہوں نے قرآن کریم کو صرف ایک کتاب نہیں مانا تھا، بلکہ قرآن کریم کو انہوں نے دستور مانا تھا، قرآن کریم کو انہوں نے اپنے راستہ چلنے کا طریقہ مانا تھا، قرآن کریم کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بسایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر سرفرازی نصیب کی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے اندر زوال آنا شروع ہوا، اور خاص طور پر جب مسلمانوں پر یہاں ہندوستان پر جب انگریزی حکومتوں کا تسلط ہوا، تو انگریزی حکومتوں نے جہاں اس ملک کے ساری چیزوں پر انہوں نے قبضہ کیا، یہاں کے سیاہ و سفید کے وہ مالک بن بیٹھے تھے، اس کا دوسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہاں کے مسلمانوں سے دینی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا نصاب مرتب کیا تھا۔ وہ نصاب کیا تھا؟ وہ نصاب یہ تھا جن کا رپورٹ انہی کے وزیر تعلیم لارڈ میکالے یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں برطانیہ کی عدالت میں، وہ یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ نیا نظام تعلیم مرتب کیا ہے، ہم نے جو نیا نصاب مرتب کیا ہے، ہم نے جو نیا شیڈول بنایا ہے، اس تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوان کو پیدا کریں جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو وہ ہندوستانی ہو، لیکن اپنی فکر اور سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہو، اور ان کی سمجھ اور سوچ انگریزی ہو۔ علماء دیوبند نے دیکھا کہ مسلمانوں پر جب یہ مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی ثقافت پر حملہ ہونا شروع ہوا، تو علماء دیوبند نے اس خطرے کو بھانپا، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند جیسی ادارے کی بنیاد رکھی، اور ان کے اجلاس میں حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ نے یہ اعلان کیا کہ ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوان کو پیدا کریں جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن اپنی فکر اور سوچ اور سماج کے اعتبار سے وہ عربستانی ہو، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ میرے دوستو، یہ مدارس اسلامیہ دراصل حضرت قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ کے اسی اعلامیے کی نشاندہی ہے، اسی اعلامیے کے فروغ کے لیے یہ مدارس اسلامیہ کا جال پورے ہندوستان کے اندر پھیلایا گیا ہے، جس کی ایک کڑی آپ کا ایک مدرسہ فیض القرآن ہے، جس کے ذریعے سے آج آپ کے سامنے تقریباً 10 سے زائد حفاظ کرام آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ یہ اس مدرسے کی بڑی کامیابی ہے، اور اس مدرسے کے اساتذہ کی، اس مدرسے کی ذمہ داران کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بشرط یہ ہے کہ جس طریقے سے اس زمانے میں ہمارے اکابرین نے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مدارس کا جال بچھایا تھا، آج ضرورت یہ ہے کہ ہم سنگھی ذہنیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم RSS ذہنیت کا مقابلہ
مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے ادارے کو قائم رکھیں، ہم اپنے ادارے کو باقی رکھیں اور ان کی ہر اعتبار سے ان کا ہم تعاون کریں۔ میرے دوستو، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ جب تک یہ مدارس زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، اور جب تک اسلام زندہ ہے تو ہم اس دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر عزت اور شرافت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اور جب ہم اپنی تہذیب کو کھو دیں گے اور ہم دوسرے کی تہذیب سے متاثر ہو جائیں گے تو یاد رکھیں ہم زوال پذیر ہو جائیں گے، ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ اور جب زوال آئے گا تو صرف ایک جانب سے نہیں آئے گا بلکہ سیاست کے میدان سے بھی زوال آئے گا، اسی طریقے سے ثقافت کے میدان سے بھی زوال آئے گا، معیشت کے میدان سے بھی زوال آئے گا۔ اس لیے کہ جب زوال کے زمانے میں دیواریں گرتی ہے تو صرف ایک جانب سے نہیں گرتی بلکہ کبھی یہ دیوار گرتی ہے، کبھی وہ دیوار گرتی ہے، کبھی سامنے کی گرتی ہے، کبھی پیچھے کی گرتی ہے، کبھی اوپر کی گرتی ہے، غرضے کے چوطرفہ طریقے سے زوال آتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اسلام پر زندگی بسر کریں گے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہم زوال پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ہم مؤثر ہوں گے، عزت کے ساتھ جئیں گے، اکرام کے ساتھ جئیں گے اور اپنی طاقت کے ساتھ اس دنیا کے اندر